الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله آواز کم ہے آپ کو وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. جہاں درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں، اگر درود پاک نہ پڑھیں بدبختی ہے بہت بڑی. نبی پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں ابراہیمی سنا، نعت سن رہے تھے، بیان سن رہے تھے، آپ خود ہی پڑھ رہے تھے کچھ، لیکن درود پاک نہ پڑھا، محرومی بہت بڑی محرومی. ہاں جی آئیے آج اس کے بارے میں سنتے ہیں. ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عفیفہ مفسرہ متقیہ مجتہدہ محدثہ عالمہ فاضلہ عارفہ زکیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سحر کے وقت کچھ سی رہی تھی، اچانک سوئی گر گئی، چراغ جو روشن تھا وہ بھی بجھ گیا. اتنے میں نور والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں تشریف لائے. حضور علیہ السلام نے کمرے میں تشریف لائے تو پورا کمرہ آگ کے نور سے جگمگ جگمگ کر رہا تھا. اچھا یہ وہ ایسی خاموشی باتیں نہیں ہیں کہ وہ ایسے تھے تو ایسے نہ ایسے تھے. قرآن فرماتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. یہ نور والے آقا تھے صلی اللہ علیہ وسلم. جب کاشان اکبر میں کمرہ مبارکہ میں داخل ہوئے تو گھر روشن ہو گیا، حتیٰ کہ آپ نے اس روشنی میں اپنی سوئی کو بھی ڈھونڈ لیا. آپ نے عرض کی اے میرے سرتاج صاحب معراج، آپ کا چہرہ مبارکہ چہرہ انور کتنا روشن ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو مجھے قیامت کے دن نہ دیکھ سکے. عرض کی وہ کون ہے جو آپ کو نہ دیکھ سکے گا؟ فرمایا وہ بخیل ہے. پوچھا بخیل کون ہے؟ ارشاد فرمایا جس نے میرا نام سنا اور مجھ پر درود پاک کا نام پڑھا. اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے درود سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. کیوں نہیں پڑھتے درود ان پر اور ان کی آل پر، کیوں نہیں پڑھتے درود ان پر اور ان کی آل پر. ہے صحابہ کا طریقہ، ہے صحابہ کا طریقہ، الصلاۃ والسلام. اے مبین پڑھ لے درود ان پر اور ان کی آل پر. اے مبین پڑھ لے درود ان پر اور ان کی آل پر. ہے تیری بخشش کا ذریعہ، ہے تیری بخشش کا ذریعہ، الصلاۃ والسلام. ہے تیری بخشش کا ذریعہ، الصلاۃ والسلام. تو کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ جب یہ ضرورت سرسہ کا نام ہے اس پہ گرامی آئے تو درود پاک پڑھیں. اچھا ایک آپ کو عادت بتاؤ، عادت آپ درود پاک پڑھتے رہے کام دھندے کے وقت نہیں کر پڑنا درود پاک گاہک کے سامنے. وہ سمجھے آپ بیٹا وقت کی پرہیزگار ہے، یہ ان کے سامنے نہیں پڑھنا. جب کار چلا رہے پڑھتے رہے، موٹر سائیکل چلا رہے پڑھتے رہے، گاڑی چلا رہے پڑھتے رہے، کھانا کھا رہے ہر نوالے پہ درود پاک، ہر نوالے پہ درود پاک، ہر نوالے پہ درود پاک. کیوں جی سائیکل چلا رہے ہو پیدل مارو درود پاک پڑھتے رہو، پیدل جا رہے ہو درود پاک پڑھتے رہو. اٹھتے بیٹھتے مدد کے واسطے کیا کہہ رہا ہے؟ یا رسول اللہ. کیا کہہ رہا ہے؟ کچھ ہی بولے یا رسول اللہ. کہا پھر تجھ کو کیا ہے؟ درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے. آئیے ایک مرتبہ سورہ برکت کے لیے باعث رحمت کے لیے حضور علیہ السلام کی ساری امت کے سارے ثواب کے لیے خصوصاً حضرت امام حسن مجتبی راکب دوش مصطفیٰ صد رسول ریحانۃ الرسول حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج ان کا جو ہے وہ عرس مبارک کی ہے، ان کے سارے ثواب کے لیے. اور امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ کے لیے، داتا حضور اللہ کے لیے، میرے ماں باپ، آپ کے ماں باپ، بہن بھائی، دوست احباب سب کے سارے ثواب میں درود پاک پڑھ لیتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ.
सितंबर 2023, 28 सफर मुजफ्फर 1445 सने हिजरी, प्यारा प्यारा दिन, रोशन दिन, नूर भरा दिन, जुम्मे का दिन। अल्लाह पाक हमें जुम्मे की बरकतें अता फरमाए। आज है मेरे बयान का मौजू, मिलाद किस किस को मनाना चाहिए, किसको मिलाद मनाना चाहिए। हर एक के लिए नहीं है, ये भी तो अंदाज है। मिलाद हर एक के लिए नहीं है। जी हाँ, निसार तेरी चहल पहल पे हजार ईदें, हजारों नहीं, अकेले ईदा ही है ना, हजार ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में तो इब्लीस वास नहीं का। जब उन्होंने शासन की विलादत पास साथ में शैतान भागता फिरता था, वो छुपाता फिरता था, उसको जगह नहीं मिल रही छुपने के लिए, जमीन के तह में चला गया वो बदबख्त। हर एक के लिए मिलाद बोलने के लिए भैया, हर एक के लिए मिलाद नहीं है, हर एक के लिए मिलाद ये है आशिकाने मुस्तफा के लिए मिलाद। हाँ, किस किस के लिए मिलाद है? एक उस बेटी के लिए मिलाद है जिसको जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, उसके लिए मिलाद है। जिस बच्ची को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, ए बेटी, ए बहु बेटियों, तुम्हें चाहिए तुम मिलाद मनाओ कि हजूर अलैहिस्सलाम आए थे तो तुम्हारी जान बख्शी हुई थी, तुम्हारी इज्जत बनी थी हजूर अलैहिस्सलाम की वजह से। उस माँ के लिए मिलाद मनाना चाहिए जिस माँ के गले में पट्टा डाल के बेटे मंडी में फरोख्त कर दिया करते थे। जी हाँ, उस माँ को मिलाद मनाना चाहिए। मैं कहता हूँ इंसानियत को मिलाद मनाना चाहिए। इंसान जो है ना, इंसान जिसके लिए इतलाक होता है, लफ्ज का इतलाक होता हो, इंसान, उसके लिए मिलाद मनाना उसके लिए जरूरी है। हर एक के लिए थोड़ी है। जी हाँ, हर एक के लिए नहीं है। पीछे भी ना पढ़ा कर तू क्यों जाता, तू क्यों जाता, और नसीब। हाँ, तू क्यों करता है, उसको बताओ मेरे आका तशरीफ लाए तो मैं क्यों ना करूँ यार, है वो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी उम्मत में आने के लिए अंबिया किराम अलैहिस्सलाम ख्वाहिशमंद हुआ करते थे। अंबिया किराम जलीलुल कद्र, अंबिया किराम के पैगंबरान खुदा जो है वो आने के लिए ख्वाहिशमंद होते। या अल्लाह, हमें उसी महबूब का उम्मती कर दे जो तेरा, हमें उसी नबी का उम्मती कर दे जो तेरा महबूब है। जिस्मान भाई, मिलाद हर उस इंसान को मनाना चाहिए जिसके ऊपर एहसान है मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी हाँ, हजूर अलैहि वसल्लम के हम पर पता कितने एहसानात हैं, कितने एहसानात हैं, गिन नहीं सकते, बिल्कुल नहीं गिन सकते। कुरान फरमाता ना, अगर तुम मेरी नेमतों का शुमार भी करना चाहो तो ना कर सकोगे, ये अल्लाह उसके रसूल के लिए है। ये फरमान तो है अल्लाह का, अल्लाह से महबूब अलैहिस्सलाम से जुदा है नहीं। हजूर अलैहिस्सलाम के भी एहसानात है हम पर, उनकी नेमतें हम पर बेशुमार हैं। वो नेमत क्या है? सबसे बड़ी नेमत अल्लाह तबारक तआला फरमाता है, मैंने अपना रसूल तुम्हें दिया है। मैंने क्या दिया है? अपना महबूब दे दिया। कोई किसी का देता ना हो, मैं अपना महबूब किसी को देखा हुए, कभी सुना हो आपने? कोई नहीं देता अपना महबूब, कोई किसी को नहीं देता, लेकिन महबूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक तआला ने हमें दे दिया, हमें उनका उम्मती कर दिया। खुश नसीबी हमारी। अल्लाह अकबर। प्यारे मोहतरम साहब, हजूर अलैहिस्सलाम जब दुनिया में तशरीफ ना लाए थे, पिछली उम्मतों की बात करने लगा हूं, उनमें कोई गुनाह करता था, उनके माथे पर लिख दिया जाता था इस बंदे ने ये गुनाह किया है। रात को गुनाह किया करते थे, घर के दरवाजे पर लिख दिया जाता था इस घर के रहने वालों ने ये गुनाह किए हैं। अब मिलाद हम मैं तो क्या करें, हमारे ऐबों को छुपा दिया मेरे आका अलैहिस्सलाम ने। कि तुम कहते लिखा था हर आशिक रसूल के मुकद्दर में लिखा है मिलाद मनाना। हमें ऐसे नबी अता किए गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनका हम मुशक्कल में पढ़े तो उनको गिरा गुजरता है। कुरान फरमा रहा है, अल्लाह को प्यारे मोहम्मद उस गरीब को
اس غریب کو میلاد منانا چاہیے جس کو منڈیوں میں بیچ دیا جاتا تھا غلام کی صورت میں. انسانیت سسک رہی تھی اور یہ سریہ پر لا کر کھڑا کر دیا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی نہ میلاد منائے, ابھی پوچھتے کیوں مناتے ہو؟ اور ابھی پوچھتے ہو. اللہ فرماتے قرآن میں اے محبوب جب تک کہ تم ان میں موجود ہو, قرآن فرما رہا ہے اس سے ثابت ہوا حضور علیہ السلام ہم میں موجود ہیں. فرمایا محبوب جب تک تم ان میں موجود ہو میں تمہاری امت پر عذاب نہیں کروں گا جیسی پچھلی قوموں پر عذاب ہو چکے ہیں. پہلے قوم میں کیا ہوتا تھا؟ لاکھ کروڑ میں کمی کرتے تھے, کیا ہوتا تھا؟ عذاب آ جاتا تھا. زمین سے اس خطے کو اٹھا کر آسمانوں کی پہنائیوں میں جا کر زمین پر پٹخ دیا جاتا تھا, قوم تباہ و برباد ہو جاتی تھی. اب بنا میلاد منائے ہم قرآن پاک کا تحفہ ہمیں ملا, اب بنا میلاد منائے. نمازوں کا تحفہ ملا ہمیں, اب بنا میلاد منائے. ہمیں اللہ کی پہچان کس نے کروائی؟ حضور علیہ السلام نے. اب بنا میلاد منائے. تیرا بچہ پیدا ہو ہر سال تو اس کی برتھ ڈے منائے, ولادت کا دن منائے, اور یہ بھی نہیں پوچھتا کہ حدیث میں آیا ہے کہ نہیں آیا, قرآن میں آیا ہے کہ نہیں آیا. وہ بیٹا جو تجھے بڑے ہو کر شاید تیرے گھر میں پٹا لا کے باہر نکال دے, اس کے لیے تو اتنا کچھ کرے. اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے نام سے بچا ہوا ابھی تک تو, اور جن کا صدقہ کھا رہا ہے, جن کا کلمہ پڑھتا ہے, کلمہ پڑھانے کا بھی احسان کیا یار, اور جو کلمہ پڑھتا ہے اس کا تو احسان مان. پھر کہتا ہے میلاد مناتے کیوں؟ اب کیوں نہ منائے بھائی. حضور علیہ السلام کی خوشی ان کے غلام مناتے ہیں, دشمن نہیں. دشمن کو کبھی دیکھا خوشی کرتے ہوئے؟ آپ کے گھر میں بڑھتی ہو رہی, شادی ہو رہی, دشمن کیا دیا رہا دیکھو میں بھی شامل ہوں یہاں نہیں. وہ چلتے گھومتے, اسی طرح شیطان بھی جلتا گھومتا ہے. جب حضور علیہ السلام کی ولادت کا مہینہ یا دن تاریخ آتی ہے, یاد رکھیں اللہ تبارک تعالیٰ کی محبوب علیہ السلام کے ہم پر احسانات. دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ کا احسان ہے ہم پر کہ اس نے ہمیں انسان بنایا. جی بولے صحیح. اچھا انسان بنا دیا ہم مکمل الحمدللہ. ہم دیکھ رہے ہیں دونوں آنکھوں سے, دونوں کانوں سے سن رہے ہیں, ناک سے ہم سونگ رہے ہیں, زبان سے چکھ رہے ہیں, بول رہے ہیں. ذائقہ ہمیں معلوم ہو رہا ہے, میٹھا ہے, پھیکا ہے, تیکھا ہے, کڑوا ہے, کیا ہے, کیسا ہے. زبان کا ذائقہ میں محسوس ہوتا ہے. ہم انسان بنا دیے جاتے ہیں. آنکھ نہ ہوتی تو کیا کر لیتے ہیں؟ کہاں سے سنائی نہ ہوتی, بولے ہوتے تو کیا کر لیتے ہم؟ یہ نعمت نہیں ہے اللہ کی. اور حضور علیہ السلام سب سے بڑی نعمت ہے, نعمت عظمیٰ. ہم سوچتے ہیں, سمجھتے ہیں, جو من میں آتا کرتے ہیں. اگر ہمیں نہ سوچنے کی نہ سمجھنے کی ہمیں صلاحیت ملتی, کیا کرتے ہم؟ کچھ کر سکتے تھے. پاؤں سے مفلوج ہو جاتے ہیں ہم, کیا کر لیتے ہیں ہم؟ کچھ بھی نہیں. ہاتھ کام میں نہ کریں, کیا کر لیں گے ہم؟ کچھ بھی نہیں. اور شکر مناؤ, یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں محبوب علیہ السلام جیسا نبی ہمیں عطا کیا ہے. لوگ کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں پیسے دیے, مال دیا, دولت دی. اور یہ تو کافروں کے پاس بھی ہے, اور یہ تو کافروں کے پاس بھی ہے. توجہ کے یہ مال, دولت, بینک بیلنس, بیوی بچے, یہ تو کافروں کے پاس بھی ہے. شکر ادا کریں یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے محبوب علیہ السلام عطا کیے. جی ہاں, ان کا غلام بنا دیا, ان کا امتی تو بنایا مگر ان کا ماننے والا بنا دیا. یہ کروڑ ہاں کروڑ کھربا کرم شکر ہے یا اللہ تیرا. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے بے شک اللہ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا. اللہ نے فرمایا میں تمہیں کہا کہ احسان کیا اللہ نے,
احسان کا فرمایا نہیں، کوئی اللہ کا فرمایا میں تمہیں کہاں پہ احسان کیا میں نے تم پر؟ نہیں. زبان دی نہیں، جسم دیا نہیں، مال دیا نہیں، دولت دی نہیں، احسان نہیں جتایا. جتایا تو کہاں جتایا؟ آئیے سنتے ہیں. بے شک اللہ نے ایمان والوں پر بڑا احسان فرمایا. احسان یہ جتا رہا اللہ تعالیٰ کیا کہ جب ان میں ایک رسول مبعوث ہوا ہے جو انہی میں سے ہے، ان میں ایک رسول کو مبعوث فرمایا جو انہی میں سے ہے. ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام عطا فرمایا. یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے احسان جتایا ہم پر. کب سے کب تک میلاد منانا ہم نے بتائیں ذرا؟ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. آدھا زمانے میں بڑا لانگ پیریڈ دے دیا ہے. کب تک منانا ہے؟ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. خاک ہو جائیں اردو جل کر مگر ہم تو رضا. دم میں جب تک دم ہے ذکر ہوتا سناتے جائیں گے. یہ ہے ذکر کرنا، یہ ہے میلاد منانا. کب سے کب تک منانا؟ جب تک زندگی ہے منانا ہے. اور یہی نہیں، ہم جب قبر میں اتارے جائیں گے تب بھی حضور علیہ السلام کی گیت گاتے جائیں گے انشاءاللہ. خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے. امیر علیہ السلام لکھتے ہیں خلد کسے کہتے ہیں؟ جنت. خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے انشاءاللہ. ہم آرام سے سو رہے ہوتے ہیں. حضور علیہ السلام اب بھی اپنی مزار پرانوار میں ہمارے لیے دعا فرما رہے ہیں. اب بھی، جی ہاں اب بھی. حدیث بات بڑھ پڑی، حدیث صحیح ہاں میں لکھا ہوا ہی ہے. حضور علیہ السلام اپنی قبر انور میں اپنے امتیوں کو یاد فرماتے ہیں. ربی حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے. ابھی نے میرا ملائم ہونا ہے بھائی، سمان بھائی ابھی نے منائے. منانا چاہیے کہ نہیں؟ ہاں منانا کیسے ہے؟ منانا کیسے ہے؟ منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے. منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے. جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے. داؤد اسلامی کے ذریعے جلوس ہوتا ہے 12ویں کے دن کو. کہاں سے؟ اسٹیشن سے لے کر داتا ضرور کی بات جاتا ہے. آپ جلوس میں شرکت کر لیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو نہ نکل پڑ جائے. جاؤ ہو ایمان والا بندہ، ایمان والا ہو. تکر واسنا ہے وہ یہ کرتے کی نہیں. ہاں ذرا پر ایمان ہوگا تو ہوئے گا ضرور ہو کہ یار یہ اپنے آقا علیہ السلام کی ولادت کی خوشی ایسے منا رہے ہیں یار. زہر سے لے کر سر تک ہوتا ہی. 12-13 مدنی مذاکرے آج کہاں سے شروع ہونے لگے. آج نہیں کل سے تو کنفرم ہے کہ کل سے شروع ہو رہے مدنی مذاکرے. میلاد منانا اور بھائی بھائی لوگ بیٹا ایک ہی خطرناک خوشبو رہ گیا جب آ جائے بولے بولے ایم پی ہوشیار ہے سارا لالا پورے لالا کا آگے آ گئی یار. اور لالا واسا یہ بناوا میں نے وہاں بھی پڑھا سکتا تھا یہ کرے کر جاتا ہے. کیا بات ہو رہی تھی؟ ایم پی نے آ کے کام خراب کر دیا. بہرحال پیارے محترم صاحب، ہم حضور علیہ السلام دنیا میں ظاہری دنیا میں تشریف لائے. ربی حبلی امتی، غارہ میں یہ ربی حبلی امتی. نماز طویل نماز ادا فرماتے ہیں. کس کے لیے؟ ہمارے لیے. میراج میں یہ ربی حبلی امتی. دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرما رہے ہیں، لب ہائے مبارکہ جنبش کر رہے ہیں. ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت. پھر بھی امتی کہیں گے کہاں لکھا ہے؟ کیا کروں میں؟ ایسی امتی پر لعنت ہے جو کہتا ہے کہاں لکھا ہے. صحیح بات، وہ انسان کے آنے کے لائق نہیں ہے. شیخ محقق الادراک حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کے دل میں حضور علیہ السلام کی محبت نہیں وہ خور و خر کی جگہ ہے، گدھے کی اور سور کی رہنے کی جگہ ہے وہ دل جس کے دل میں حضور علیہ السلام کی محبت نہیں. اور تیرے سے زیادہ خوش کرنا تھا جو رو پڑا ہے
ستونے ہلانا، استوانے ہلانا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں روئے، تجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یاد نہیں آتے؟ وہ رہے تیری خاطر، تو ان کی خاطر ان کی یاد بھی نہ کرے یار، ایسا نہ کرے یار۔ بھارت دعوت اسلامی کے ساتھ رہیں، انشاءاللہ خیر خیر ہو جائے گی۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ہر جگہ یاد کیا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، جو ہمیں یاد رکھتے ہیں ہر دم اے مبین، اسی آقا کی یاد سینے میں بسا لیجئے۔ حضور علیہ السلام کا ذکر خیر کرتے رہیں، کرتے رہیں، کرتے رہیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا رسول اللہ، 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 اتنا پکا ہو جائے جب آپ کو چوٹ لگ رہی ہو یا رسول اللہ، آپ کو کوئی دکھ لگے یا رسول اللہ، آپ کو کوئی مسائل آ جائے، پریشانی آ جائے یا رسول اللہ، یہ کرتے رہے، اٹھتے بیٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کہا، پھر تجھ کو کیا؟ ان کو تملی کے مالک الملک سے مالک عالم کہا، پھر تجھ کو کیا؟ تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں۔ اعلیٰ حضرت آخر میں فرماتے ہیں، میرا بھی آخری ہو گیا، تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، تیری دوزخ سے اب کچھ چھینا نہیں۔ ارے خود میں پہنچا رضا، پھر تجھ کو کیا؟ اور تیرے سے تو کچھ نہیں لے گئے ہم، اپنے آقا کو پکار لینا، تو پکارتے رہے، ہر دم یا رسول اللہ کہتے رہے، ہر دم یا رسول اللہ کہتے، کوئی منع نہیں ہے۔ اگر منع ہے تو نماز پڑھنا چھوڑ دو، نماز میں تو یہ پڑھ رہے ہو السلام علیکم یا نبی، اے اللہ کے نبی، ہم کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، عربی میں یہاں پر یہ ہے، عربی میں وہاں پر السلام علیکم یا نبی، یہاں پر السلام علیکم یا رسول اللہ، دونوں ایک ہی چیز ہے۔ یہ نماز ہے، یہ نماز کے بعد بھی یہ کہتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی، ٹھیک ہے؟ کیا کہنا ہے؟ یہ تو نماز میں کہنا ہے، ویسے کیا کہنا ہے؟ یا رسول اللہ، کیا کہنا ہے؟ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ایک کہتے رہنا بس، اسی میں بہت آ جائے، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، اسی میں موت آئے۔ اور خدا کی قسم ایمان کے اوپر موت آئی، جس کو اس کلمے کے اوپر موت آئی، اس کو ایمان کے اوپر موت آئی، جس کو حضور علیہ السلام کا ایمان سمجھتے ہوئے کہ وہ میرے ایمان، وہ میرا ایمان ہے، اور یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کہتے ہیں، میرا ایمان کی حالت میں مرا وہ بندہ۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی